اللهم صل على سيدنا محمد في وسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللهم لك الحمد ولك الشكر كله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. الحمدللہ رب العالمین. دوسری دفعہ ملاقات ہوگی، اسی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر بات کرنے کی توفیق دی. اللہ کریم آپ کا دوبارہ سے آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور انشاءاللہ اس ذکر گیدرنگ کو اپنے ہاں مقبولیت بخش لے، اور ایک ایک بول ایک ایک ذکر اس میں تاثیر بھی دے، اس کی وہ تاثیر دے جو ازلوں سے اللہ والوں سے اور اہل بیت سے صحابہ سے تابعین تبع تابعین صلح سے چلی آ رہی ہے. ایک کوشچن تھا، اس بھی پہلے بات کر لیتے ہیں سورۃ توبہ کے بارے میں. آپ کو پتہ نا کہ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ صبح و شام جو 7 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ اس کی کفایت کرتی ہیں. جو صبح پڑھتا ہے شام تک اس کی کفایت اس کے لیے کافی ہیں، جو شام پہ پڑھتا ہے صبح تک کافی ہیں. اب اس میں حفاظت بھی ہے، اس میں کشادگی بھی ہے، اس میں علم حلم برکتیں سب کچھ ہے، کفایت کفالت. اب پوچھا یہ گیا ہے کہ کیونکہ اس کے مختلف اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں. صبح ہم 40 دفعہ بھی اس کو پڑھتے ہیں اور بڑی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. پورا دن درود شریف بھی فلو میں چلتا ہے اور اذکار میں بھی بڑی برکت آتی ہے اور آسودگی بھی ہوتی ہے، اور برکت اتنی ہوتی ہے کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. اب ان آیات کو صبح شام بھی پڑھا، ان آیات کو ہم نے انمول خزانہ میں بھی پڑھا. ہر نماز کے بعد ہم انمول خزانہ پڑھتے ہیں جس میں آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے اور سورۃ آل عمران کی آیات ہیں، پھر سورۃ توبہ کی آیات ہیں اور پھر حضرت ابو دردہ کی دعا ہے. بہت مجرب عمل ہے، ہر نماز کے ساتھ ہمارا ورد اور وظیفہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اس میں بھی یہ ہیں منزل، اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں یقیناً پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی سورۃ توبہ کی آخری آیات موجود ہیں. پھر جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا ایک مجرب عمل ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سارے ہمارے اوراد میں شامل ہے. ہمارے ساتھی ہم سب ان کو بڑی باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھی اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کے حجرہ مبارک میں اور جاتے ہیں ریاض الجنہ میں، وہ ٹکڑا جو جنت سے آیا ہوا ہے، وہاں پہ قدم رکھتے ہیں تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ پلیز آپ وہاں جانے سے پہلے 40 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم سے عرش العظیم تک پڑھ لیا کریں. تو اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے آپ انشاءاللہ ریاض الجنہ میں جائیں، مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھیں. لیکن یہ عمل آپ حجرہ مبارک کے لیے کیا کریں، اس سے حاضری ہی نہیں حضوری نصیب ہوتی ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا حاضری اور حضوری. حاضری یہ ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں، حضوری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ خاص سے ہمیں نواز دیں. یعنی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے جواب آ رہا ہے، رابطہ اور تعلق اور کنیکشن بن جائے. اور یہ جب بنتا ہے جب بندے اپنا دل مخلوق کے سارے دکھوں کو دورتوں سے صاف کر کے سب کو معاف کر کے اپنے قدموں کو خیر کی نیت سے اٹھاتے ہوئے زبان کو سورۃ توبہ کی آخری آیات سے ترک کرتے ہوئے درود شریف کا ورد دل و جان سے کرتے ہوئے وجود پورے میں عاجزی لیے ہوئے آپ حاضری دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ حضوری نصیب ہو جاتی ہے، آنسوؤں کا نذرانہ لے کے. ٹھیک ہے نا؟ بڑی توجہ والا جو درود شریف ہے وہ آپ کو اس منزل تک، حضوری کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. اب سورۃ توبہ کے بارے میں کوشچن یہ آیا تھا کہ کیونکہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ نہیں ہے. 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، اور اس میں اللہ کریم نے ہر صورت کے شروع میں تسمیہ کو لازمی رکھا ہے سوائے سورۃ توبہ کے. تو جب ہم سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھتے. تو جب آپ کہتی ہیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھے تو ہر بار تسمیہ کے ساتھ پڑھے، تو کیا سورۃ توبہ کی آخری آیات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 114 صورتیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ بھی 114 بار ہی ہے. سورۃ نمل میں اللہ کریم نے تسمیہ کو شامل کر کے 114 کی تعداد پوری کر دی. اب اگر آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ سورۃ توبہ پہ پہنچ گئیں، سورۃ انفال کو ختم کیا، سورۃ توبہ شروع ہوئی،
آپ نے وہاں کیونکہ بسم اللہ نہیں ہے اور آپ روانی سے آلریڈی قرآن تعوذ اور تسمیہ سے شروع کر چکی ہیں اور ایک ہی نشست میں آپ انفال کو پڑھتے پڑھتے سورۃ توبہ پہ گئی ہیں، تو آپ برات ان سے آپ شروع کر دیں گی، بسم اللہ ایڈ نہیں کریں گی کیونکہ بسم اللہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے سورۃ انفال تک قرآن پڑھا، قرآن میں نے بند کر دیا، میں کسی کام سے اٹھ گئی یا اگلے دن یا اسی دن یا اگلی نشست میں نے قرآن کھولا، تو اب میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے سورۃ توبہ شروع کروں گی۔ سمجھ گئی ہے نا؟ جب آپ کنٹینیوٹی سے اسی نشست میں پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ تسمیہ نہیں پڑھیں گی، لیکن اگر آپ نے سورۃ توبہ سے قرآن کو شروع کیا ہے تو آپ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کریں گی۔ رہا یہ معاملہ کہ ان دو آیات کو تسمیہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا وہ پسندیدہ تسمیہ، وہ پسندیدہ جملہ ہے جو میرے رب نے اتنا پسند کیا کہ 114 بار قرآن میں دہرا دیا۔ یہ وہ پسندیدہ فعل ہے کہ جسے ہر کام کے شروع میں لگا دیا۔ ہم کوئی کام اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتے، سونا، اٹھنا، کھانا، پینا، بولنا، ایون باتھ روم کی دعا سے پہلے بھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث لگ گیا۔ ہم باہر نکلے گھر سے تو بسم اللہ لگا تو توکلت علی اللہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا بسم اللہ کی اہمیت سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ بے شک اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ وہاں سے شروع کر رہی ہیں تو آپ بسم اللہ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گی۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کوشش کریں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں لقد جاءکم سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، لیکن جب آپ یہ عمل کریں، جیسے آپ نے 40 بار صبح میں پڑھی یا 7 بار صبح شام پڑھی یا ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھی، کیونکہ ان آیات میں تاثیر اتنی ہے۔ کیوں تاثیر اتنی؟ اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں میرے رب نے اپنے جو دو نام ہیں رؤوف اور رحیم، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ جو ربی ایٹریبیوٹس ہیں، جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، وہ میرے رب نے اپنے پیغمبر کو دے دیے ہیں۔ یعنی خود میرا رب عرشوں پہ رؤوف الرحیم اور اس کا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش پہ رحیم اور رؤوف الرحیم۔ تو ان کی وجہ سے بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے رب نے نعت کہہ دی ہے۔ نعت کیا ہے؟ اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنا۔ تو یہ میرے رب نے اپنے محبوب کو اپنے نام دے کے تعریفوں کی انتہا کر دی ہے۔ اور یہ جو آخری دو آیات ہیں سورۃ توبہ کی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نعت ہے میرے رب نے کی کہی ہوئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور پھر میرے رب کی طاقتوں کی جو سیکنڈ آیت ہے نا، وہ میرے رب کی طاقتوں اور قوتوں کا منبع ہے کہ میں عرش العظیم کا مالک تن تنہا اکیلا۔ کیونکہ پہلی جو آیت ہے وہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ جب آپ میں سے کوئی نفس آپ کے پاس، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ اللہ پاک نے ان کی یہ خوبی، یہ خاص الخاص ان کی سیرہ کا پہلو اجاگر کیا ہے کہ آپ اس بات کے حریص ہیں، آپ کی یہ چاہت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین میں جوک در جوک شامل ہو جائیں۔ آپ ان کے لیے بڑے نرم، رؤوف اور رحیم ہیں۔ یعنی وہی جو ہمیں اپنے کردار اور اخلاق میں وہ جو نبوی اخلاص اور تاثیر لے کے آنی ہے، وہ رؤوفی اور رحیم ہونا ہے۔ اور وہ کیسے ہونا ہے؟ معاف کرنا اور آگے گزرنا۔ لیٹ اٹ گو، لیٹ اٹ پیس، موو فارورڈ۔ کسی چیز کا وہ ہوتا ہے نا کہ بس اس کو پکڑ نہیں لینا، آگے چلنا ہے، بلکہ یہ چاہنا ہے کہ مخلوق جو ہے اس کو ہماری ذات سے فیض مل جائے، ہم بندوں کے لیے نفع بخش شامل ہو جائیں۔ اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا وہ خاصہ اور وہ پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پہ رؤوف الرحیم ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم ہے تو ہم بندوں کو، ہم ان کی امتی ہیں، ہمیں اپنے اندر یہ خوبی، یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ تو اس رؤوف الرحیم ہونے کو جو رب نے بیان کیا ہے، اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ نعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور جو اس کی سیکنڈ آیت ہے کہ آپ جو ہیں، اگر لوگ بھی اس کے باوجود بھی، رؤوف اور رحیم ہونے کے باوجود بھی آپ سے کمر پھیر لیں، آپ سے پلٹ جائیں، رخ موڑ لیں، تو آپ کہیں پریشان نہ ہو، کیا کہیں؟ حسبی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے،
وہ اکیلا وحدہ لا شریک، ہم اسی پہ یقین کرتے ہیں کیونکہ وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ اور یہ جو آیات ہے نا، یہ ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے بہت زبردست ہیں۔ جب اس میں رعوف الرحیم ہونا آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو پکڑنا نہیں، کسی وسوسے، کسی گمان، کسی خیال، کسی تصور کو اپنے ایسا پھٹکنے اپنے قریب نہیں دینا کہ جو آپ کو بیزاری، آپ کے مزاج میں کوئی بیزاری پیدا کر دے، کوئی سٹریس پیدا کر دے، کوئی آپ کو نیگیٹو تھاٹس دے دے۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ بس جی مجھے تو اللہ کافی ہے، جو اکیلا واحد ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہ میں اسی پہ بھروسہ کرتی ہوں، اسی کے حوالے اپنے سارے معاملات کر دیتی ہوں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، کوئی عام رب نہیں ہے، وہ عظیم عرش کا مالک ہے، وہ عرش فرش کا مالک ہے، وہ خالق مالک کون و مکان ہے۔ تو میں نے اس کے حوالے اپنے معاملات کر دیے ہیں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنی طاقت کو بھی بیان کیا ہے۔ تو ان آیات میں وہ تاثیر ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل، دکھ، ان کے لیے یوں سمجھیں کہ یہ ڈرین اوپنر ہے، اور یہ ملٹی وائٹامن جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ کھا لے، اس میں ہر طرح کی تاثیر ہے۔ ان آیات میں بڑی تاثیر ہے، اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد درود شریف توجہ سے پڑھا کریں۔ جیسے آپ نے کچھ لوگوں کا یہ بھی کوشچن تھا کہ ہم اگر 40 دفعہ پڑھیں گے تو ہر دفعہ پڑھ کے درود شریف پڑھیں گے، نہیں، ایک نشست میں آپ نے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 40 دفعہ، یا نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے تو آپ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ لیکن درود شریف پڑھنا بنتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے، اور آپ کو ایز اے رؤوف الرحیم پیش کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کو جب پڑھ چکے ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ تو جو بھی ہمارے ساتھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کرے ہم میں سے ایک ایک اپنے محرموں کے ساتھ، طیب کمائی کے ساتھ، تاثیر والا، اخلاص والا، دیر پا اثرات والا حج اور عمرہ کریں انشاءاللہ، اور نسلیں بھی پے در پے جائیں، اور وہاں کا نور اپنے اوپر ڈال کے آئیں انشاءاللہ العزیز۔ تو جب بھی مسجد نبوی میں حاضری دینی ہے، اگر ان آیات کو 40 دفعہ پڑھ لیا جائے، جیسے ہم مسجد نبوی میں انٹر ہوتے ہیں، ایون آپ ہوٹل سے نکلیں تو آپ ان آیات کا ورد شروع کر دیں تو 40 دفعہ تو ہو جائیں گی۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے گروپس بنے ہوئے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ وہاں اسی آیت کا ورد کرتے رہیں، اور اس کے بعد درود شریف شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد درود شریف میں تاثیر بھی آتی ہے، اور توجہ والا درود شریف نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ اس عمل کو کریں، اس کی تاثیر ہے، اور ان آیات سے ہم نے برکت لینی ہے، لی جاتی رہی ہے۔ آپ انہیں روزانہ صبح 40 دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ یہ بہت پاورفل ذکر ہے، یہ یوں سمجھیں کہ ایسا تیر بہدف ایک عمل ہے کہ جس کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ آپ اس کی ایک تصویر رات میں کریں، کیونکہ رات کے اندھیرے میں جو ذکر کیے جاتے ہیں اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ رات جو ہے نا وہ سونے کے لیے ہے۔ لوگ جو ہے تھک ہار کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے دس از مائی ٹائم۔ مائی ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائس پہ بیٹھنا، ٹی وی دیکھنا، ریلیکس کرنا، دودھ کا مگ لے کے ویسے چٹ چیٹ پہ لگ جانا۔ لیکن جب وہ اپنا آپ ٹائم، جو اس کو آپ پرسنل ٹائم کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ رب کو دیتے ہیں، کوالٹی ٹائم، کیونکہ اس وقت نہ کوکنگ ہے، نہ بچوں کو اسکول چھوڑنا لینا، نہ گھڑی پہ نظر، آپ کے پاس آگے پوری رات ہے، 8 6 7 جو جتنی لمبی آپ کی رات ہے، ہر ایک کی رات مختلف لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئیوں کی رات مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، تو کہیں کی روٹی روزی کے مسئلے ہیں، وہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے روزگار سے آئے، کس کی نائٹ شفٹ ہے، تو ہر ایک کی رات کی لینتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جب رات شروع ہوئی وہ آپ کا کوالٹی ٹائم ہے، آپ نے اسے کیسے گزارنا ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ رات میں کسی طرح اس کی ایک تسبیح آپ کریں، تھوڑے عرصے بعد جب آپ کا دل اس پہ جاری ہو جائے گا، زبان کی گرہ کھل جائے گی، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گی، تو اس میں سپیڈ بھی آئے گی، توجہ بھی بنے گی، اور تعلق مولا بھی ملے گا۔ لیکن اگر اس کو آپ ود ان ون بریتھ پڑھیں، حبس دم، سانس روک کے، آپ کہیں گے اتنی بڑی دعا یات ہم سانس روک کے کیسے پڑھیں؟ پہلے جب آپ سانس روک کے پڑھیں گی تو 2 دفعہ پڑھی جائے گی۔ یعنی سانس روک کے پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کی زبان موو نہیں کر رہی، ہونٹ نہیں ہل رہے، یعنی آپ کے دل میں یہ چل رہی ہیں، آپ ان آیات کو سوچ رہی ہیں، اس میں آپ
पहले अपने लंग्स में सांस को पूरा, जैसे आप योगा करते हैं तो पूरा आप ब्रेथ इन करते हैं, अपने अंदर इनहेल करते हैं, सांस पूरी हवा ले जाते हैं, और उसके बाद आप अपना मुंह और बंद करके ज़बान को रोक के इन आयात को पढ़ना शुरू करें। थोड़े दिनों की प्रैक्टिस से आप इसको 7 दफ़ा तक ले जाएंगी पढ़ने में। हमारे पास 11 दफ़ा वाले शहजादे भी हैं, तो आप इसको 7 दफ़ा कम से कम पढ़ के वहाँ जब सांस टूटेगी ना, फिर आप दुआ मांगे। और अभी क्लास के बाद हमारी वो जो क्वेश्चन आंसर में हम बात कर रहे थे, तो मैं यही बता रही थी कि ये जो हब से दम का अमल है, विद इन वन ब्रेथ जो अमाल हम करते हैं, वो ये होते हैं। अल्लाह पाक को ये नहीं चाहिए कि मेरे बंदे सांस रोक के खुद नीले पीले हो जाएं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनको तो अपने बंदे बड़े प्यारे हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, सजाए हैं, संवारे हैं, इनके चेहरों पे अपना दस्ते शफकत फेरा है, इनको अपना नायब बनाया है, इनको सोनी सूरतें मूर्तियां दी हैं। तो वो ऐसे तो नहीं इनको थका सकते या हका सकते, वो तो इसलिए कि उसकी मिसाल हमारे शेख इस तरह से देते हैं कि जैसे आपने, बच्चा है, माँ से कह रहा है कि माँ मुझे रो रहा है, छोटा बच्चा इधर विकराल कर रहा है, इधर जा रहा है, माँ किचन में सालन पका रही है या कैबिनेट साफ कर रही, होता है ना कभी कभी हमें जुनून चढ़ता है काम करने का, तो हमें होता है कोई ना छेड़े, कोई रोता है तो रोता रहे, हमने तो बस काम करना है। तो वो काम कर रही है, अब बच्चा जो है उसको भूख लगी है, वो इधर इधर रो रहा है, इधर जा रहा है, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, ये खत्म कर लूँ, ये खत्म कर लूँ, कंप्लीट करके देती हूँ। लेकिन इसी दौरान अगर बच्चा किसी गर्म खुदा न खास्ता इस्त्री को हाथ लगा लेता है, ओवन को हाथ लगा लेता है, किसी बिजली के तार स्विच को छू लेता है, तो वो जो चीखेगा ना और सांस रोक के नीला पीला हो जाएगा ना, तो माँ चाहे मिडल ऑफ द समथिंग है वो छोड़ेगी, वो कहेगी भाड़ में जाए सब कुछ, और वो भागेगी, सोचेगी भी नहीं कि भाड़ में जाए, बल्कि उसके पास ये टाइम नहीं होगा, वो उसकी तरफ लपकेगी और उसको उठाएगी, सीने से लगाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब बंदा अपनी सांस रोक के उसको उसके किसी नाम से पुकारता है, तो मेरे रब की सारी शफकत, सारी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल होती है, और मेरा रब कहता है या इबादी क्या हो गया मेरे बंदे, क्यों सांस रोक ली, क्यों नीले पीले हो गए हो, क्या चाहिए। तो उसकी उसकी शफकत अरूज पे आती है, और वहां जो हम दुआ मांगते हैं वो कबूल हो जाती है। और अगर रात का वक्त हो और हब से दम हो, सूरत तौबा की आखिरी आयात के साथ विद इन वन ब्रेथ, और उस वक्त आप दुआ मांगे, और वो दुआ बहुत कबूलियत वाली है। और जो हमें ये अमल दिया गया था वो ये था कि रात में एक तस्वीर की करनी है। तो फिर इसका आसान पैकेज हमारे शेख ने ये दिया कि 40 दफ़ा आप इसे सुबह में ज़रूर पढ़ें, तो पूरा दिन तो 40 पे हमारी इस्तकामत है। कभी 100 हो जाता है, लेकिन 40 तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उस पे तो बाकायदगी है, अल्लाह की रहमत और बरकत से माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह करीम आप सबको भी इस विरद की तौफीक दें, और इसके फैज़ का, वो जो फैज़ के वादे हैं ना, वो पूरे के पूरे अता फरमा दे। और उसके बाद फिर आप जो द्रूशी पढ़ेंगे ना, तो आपकी वो जो 11 तस्बीहां हैं या 22 तस्बीहां, वो ऐसे मिनटों में इंशाल्लाह और तवज्जो वाली होंगी। एक तो इसको नमाज के बाद इसको पढ़ने की आदत डालें। आप अनमोल खजाना पढ़ती हैं, उसमें ये है, ठीक है ना। वैसे आप इसको पढ़ सकती हैं आयतल कुर्सी के साथ। और मुझे तो ये बहुत मुद्दत पहले से कुदरतुल्लाह शहाब से ये अमल मिला था, उनके शहाब नामा से। ये मैं आपको बात बता रही हूँ 90s की, अर्ली 90s की। तो मैंने अपने बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनको मैंने आयतल कुर्सी याद कराई, तो साथ ही लका जाकुम जोड़ के, अभी तक वो यही समझते हैं कि आयतल कुर्सी और लका जाकुम एक ही आयत है। वो नमाज के बाद वो आयतल कुर्सी पढ़नी है, साथ ही लका पढ़ना है, ये आयात पढ़नी है। और जब मैं उन्हें स्कूल ड्राइव करके लेके जा रही होती थी, यहाँ जॉब पे छोटे बच्चे जब ज़ारे यहाँ तो जॉब करते हैं, तो उनके साथ मुझे ऊंची ऊंची यही आयतल कुर्सी और यही पढ़नी है और यही उनसे सुननी है। तो मेरा अपना भी है कि एक साथ जुड़ी हुई है आयतल कुर्सी, जब भी पढ़नी है ये साथ उसके जुड़ जाती हैं। तो आप ऐसा कोई तरीका कर लें कि इनके साथ अपनी दोस्ती और अपनी यारी लगा लें। और अगर हरम पाक जाना हो, मस्जिद नबवी जाना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनको पढ़ के वहाँ पे जाएं, तो हाज़री और हजूरी इंशाल्लाह मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि ये बेहतरीन एंटीबायोटिक भी हैं, हर बीमारी के लिए पढ़ी जा सकती हैं। कोई आपका नामुमकिन काम है, कोई मुश्किल, कोई अड़ा हुआ मौका है, मरहला है, आप इनको पढ़ें और इनका नूर और फैज़ इंशाल्लाह अता फरमाएं। और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जिस छत के नीचे बैठ के हमें 2 दफ़ा इतने खूबसूरत अज़कार की तौफीक मिली, और जहाँ जहाँ भी आप अपने घरों में बैठी हुई हैं, अल्लाह करीम, और जो यहाँ हमारे पास फिज़िकली मौजूद हैं लोग, जो आके चले गए और जो आना चाहते थे नहीं आ पाए, उन सब को इसकी तासीर अता फरमाए, और इसकी इस आयत की दोस्ती इंशाल्लाह अता